میں کیا نظر آتا ہے؟ تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ چاند. اور چاند ہے کہاں؟ اوپر آسمان. یہ جو چاند نظر آ رہا ہے تالاب میں، یہ کیا ہے؟ عکس ہے. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے جاہل، دیوانہ، احمق. آج دکان میں رزق نظر آ رہا ہے لوگوں کو، دفتر میں، کاروبار میں، ملازمت میں، مزدوری میں، کارخانے میں. اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. رزق کہاں پر ہے؟ اب فجر پڑھے بغیر جو دکان جاتا ہے، فجر پڑھے بغیر جو دفتر جاتا ہے، فجر پڑھے بغیر جو کارخانے جاتا ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ ہاں، چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ پانی میں. اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش ہے. یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے اور رزق کی تلاش کر رہا ہے. کتنا بڑا جاہل ہے. یہ دعوت ہے کہ اے انسانوں، دنیا کے انسانوں، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ صبح کہاں جائے گا؟ پہلے مسجد، نماز پڑھے گا، دعا مانگے گا، اس کے بعد جائے گا دکان. اور جب زور کی اذان ہوگی تو کیا کرے گا؟ دکان بولو بھائی. یہ اکثر دکاندار بیٹھے نا. اذان پہ دکان بند نہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یقین اللہ کی ذات پر. پالنے والا کون ہے؟ دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے نقصان رکھ دے، اور اللہ چاہے تمہارے 6 سال کی کمائی 6 منٹ میں نکال دے پکڑ کے، اور اللہ چاہے 6 سال کی کمائی تمہیں 6 منٹ میں دے دے. ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے، ہم کس کے؟ اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے. اگر مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں تو کتنی دکانیں اذان پہ بند ہو رہی ہیں؟ ایک بھی نہیں. دعوت کیا ہے؟ اس دکاندار کو یہ سمجھاؤ، ریڑھی والے کو سمجھاؤ. توبہ توبہ. جس نماز پڑھنے میں مسئلوں کا حل تھا، کاموں کا بننا تھا، نفع تھا، وہ نماز پڑھنے میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہا ہے. میں نماز پڑھنے جاؤں گا، میرے کام کا حرج ہو جائے گا. میں نماز پڑھنے جاؤں گا، میری دکان کا نفع کم ہو جائے گا. توبہ 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 توبہ. دعوت یہ ہے، یہ بات سمجھاؤ کہ رزق دینے والا اللہ ہے، دکان میں نفع رکھنے والا اللہ ہے. پیسے سے کام نہیں بنتے. نماز چھوڑ کر جو تم نے پیسہ کمایا، یہ پیسہ تمہارے گھر میں خوشیاں نہیں لائے گا، پریشانیاں لائے گا. پیسہ آ جائے گا، خوشیاں نہیں آئیں گی. پیسہ اور چیز ہے، خوشیاں. دوائی اور چیز ہے، صحت. 10 لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے، مزے کی نیند. بولو بھائی. بڑے بڑے گھر ہونا اور چیز ہے، گھر میں سکون ہونا. بیٹی کو جہیز میں لاکھوں روپے دینا اور چیز ہے، اور بیٹی کے گھر کا آباد ہو جانا. یہ پیسہ جو آ رہا ہے نا، یہ پریشانیاں لائے گا. کیوں؟ اللہ کو ناراض کر کے کمایا. جب گرمی آتی ہے تو پنکھے کیا چلاتے ہیں لوگ، اور جب سردی آتی ہے تو جب دل میں اللہ کا یقین آتا ہے تو اذان پہ دکانیں، اذان پہ دکانیں. اور جب یقین پیسے پر ہوتا ہے تو اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، دکانیں. اس کا یقین بگڑا ہوا ہے. پیسے پر، پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، پیسہ ہوگا تو کام. سونے کا بت ہو نا، سونے کا بت، 1 من سونا، 1 من سونے کا بت ہے. اگر اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے نا اس سے کام بنتے ہیں، تو یہ سب کہیں گے وہ کفر ہے. کیا کہیں گے؟ کفر ہے، شرک، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بت ہے. اس سونے کے بت کے ٹکڑے 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 کر دو، پائیا پائیا کے، اور 1 پائیا کا ٹکڑا اسے پکڑا دو. وہ کہے گا میرے تو ساری زندگی کے کام بن گئے. بت کا یقین نکل گیا، پیسے کا یقین. آج کا بت پیسہ ہے. آج کا بت کیا ہے؟ دعوت
زندگی کا سب سے بہترین مصرف دعوت. دعوت کیا ہے کہ دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے؟ رزق دینے والا، نفع دینے والا، خوشیاں دینے والا، مسئلے حل کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، کام بنانے والا، عزت دینے والا، حفاظت کرنے والا، صحت دینے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرو؟ اللہ کو. اللہ کو ساتھ لو. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. ہاں، اس پر طاقت خرچ ہو سب کی. کیسے نماز پر سارا بازار بند ہو، مارکیٹیں بند ہوں، مسجدیں بھر جائیں. مسجدیں ہاں فضا بنے گی. پھر جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا نماز کی فضا بنے گی. رمضان میں روزے کی فضا بنے گی. دیکھو کتنے ریڑیاں ہیں، پھلوں کی ریڑیاں نا. آپ کسی سے پھل لو اور ساتھ ہی پوچھو روزہ رکھا ہے تو کیا کہے گا؟ کام نہیں کرنا ہوتا. کیا کہے گا؟ توبہ 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 توبہ. کیا کہتے ہیں؟ بچوں کا پیٹ نہیں پالنا. استغفر اللہ. پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پالنے والا اللہ ہے. آپ سچی بتاؤ، روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں نہ رکھنے والے؟ یہ بہت سارے جمعے کا رکھتے ہیں. بچوں کو کہتے تھے نا جمعے کا رکھ لو، آج بہت سارے بڑے جمعے کا رکھتے ہیں. نہیں، جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا پھر نماز، پھر روزے کی فضا، پھر قرآن کی فضا بنے گی. پھر ہاتھوں میں کیا نظر آئے گا؟ قرآن. بار بار کیا کھولے گا؟ قرآن. آج بار بار موبائل کھولتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے، قرآن نظر. جب اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کا یقین، پھر قرآن کی فضا بنے گی. 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے. پھر ذکر کی فضا بنے گی. ہاتھوں میں تسبیح ہوگی. دیکھو آج کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تسبیح نظر آتی ہے. کسی کو تسبیح تحفے میں دو تو حیران ہوتا کیوں ہے دونوں، اور کسی کو موبائل تحفے میں دو تو مطلب مہربانی. بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے نا، آج رات بھی ان کی اکثریت کی کس پہ گزری ہے؟ رمضان کی راتیں بھی. یہ اکثر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے رات جاگے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہاں کی پارٹیاں اکثر رات کو جاگنے والی ہیں نا. کیا کرتے رہے؟ اچھا، ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ تم کیا ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہو؟ کہتا میں کون سا کوئی غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں، میں اچھی چیزیں دیکھ رہا ہوں. کہتا میں میچ ہی دیکھ رہا ہوں، میں کون سا غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار کسی نے چھکا مار لیا، کسی نے آؤٹ کر لیا، کسی نے چوکا مار لیا، کسی نے میچ جیت لیا، تمہارا کیا فائدہ؟ بھی کسی نے ₹1,00,000 کما لیا، کسی نے 2 لاکھ کما لیا، کسی نے 20 لاکھ کما لیا. آدمی دیکھتا ہے کہ میرا کیا فائدہ. اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس نے 1,00,000 کما لیا، اس نے 2 لاکھ کما لیا. وہ دیکھتا ہے میں نے کیا کمایا. تو تم جو میچ جیت رہے ہو، کسی نے میچ جیتا، کسی نے چھکا مارا، بھائی تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کسی معلومات اکٹھی کر رہا ہوں. ایک آدمی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور جناب پتے گننے شروع کر دیے. 1 2 10 100 1000 2000 3000 5000 10,000 1,00,000 4 گھنٹے 6 گھنٹے پتے گن رہا ہے. درخت کے چڑھا ہوا ہے، گنی جا رہا ہے، گنی جا رہا ہے، گنی جا رہا ہے. 8 گھنٹے تک پتے گنتا رہا اور اس کے بعد نعرہ لگایا 10 لاکھ پتے ہے گئے. اچھا یہ 10 لاکھ پتے پتہ لگ گیا، فائدہ کیوں ہے؟ فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو موبائل پہ مختلف چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، اگر وہ غلط چیزیں نہیں بھی ہیں تو فائدہ کیا ہے بھائی؟ یہ بتاؤ. کتنی قیمتی زندگی کہاں گزار دی. بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا، میں اپنا ہنر دکھاؤں کہ دکھاؤ. اس نے سوئی گاڑی زمین پہ، سوئی، اور دوسری سوئی پکڑی ہاتھ میں اور مارا نشانہ رکھ کے. سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی. سوئی کے ناکے میں سے. بادشاہ بڑا حیران ہوا
کہ اتنا فن تم نے سیکھا ہے؟ کہتا جی بڑی محنت کی ہے میں نے، کئی سال، ہاں اتنے سال محنت کر کے یہ میں نے فن سیکھا ہے۔ بڑا کمال دکھایا بادشاہ نے کہا بھائی تم نے تو۔ بادشاہ نے اپنے آدمی کو بلایا کہ 10 اشرفیاں اس کو انعام دو اور اس کو بٹھا کے 10 جوتے اس کے سر پہ زور سے مارو ذرا، انعام اس بات کا کہ واقعی محنت بڑی کی ہے اس نے، جوتے اس بات کے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس نے وقت کو ضائع کیا اپنا، مارو جوتے اس کے رکھ کے۔ تو آج جو سب سے زیادہ وقت لگ رہا ہے کس پہ؟ جو وقت کس پر لگتا؟ نماز پہ، قرآن پہ، ذکر پہ، مسجد میں، دعا میں، گھر میں، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، وہ وقت کہاں لگا دیا؟ کہاں لگا دیا؟ موبائل۔ دیکھو چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے نا، چور کے لفظ، اس راستے پہ نہیں جانا کیونکہ چور ہے بھائی، تو موبائل کیا ہے؟ چور۔ موبائل کیا ہے؟ دیکھو پیسہ قیمتی ہے کہ وقت قیمتی ہے؟ پیسے اور وقت میں سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ پیسہ گم ہو گیا دوبارہ مل سکتا ہے، وقت ضائع ہو گیا دوبارہ، تو زیادہ قیمتی چیز تو موبائل کس کا چور ہے؟ پیسے کا بھی چور ہے، پیسہ بھی غلط جگہ لگ رہا ہے، اور اصل وقت کا چور ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ موبائل وقت کا چور، حیا کا چور، موبائل آیا حیا گئی، ایمان کا چور، اخلاق کا چور، اخلاق بگڑ گئے۔ موبائل دیکھو، چھری کا غلط استعمال جان کا خطرہ، اور موبائل کا غلط استعمال ایمان کا خطرہ۔ تو میرے بھائیو، میں بات کہاں سے شروع کی ہے میں نے؟ زندگی کا بہترین مصرف کیا ہے؟ بولو، بھول گئے کہ یاد ہے؟ دعوت۔ دعوت، اللہ کی پہچان کرواؤ، اللہ کی طرف رخ پھیرو، اعمال کو زندہ کرو، اس پر قوت خرچ ہو ہماری، نماز زندہ ہو، قرآن کی تلاوت زندہ ہو، ذکر زندہ ہو۔ جب اللہ کی معرفت نصیب ہوگی نا، پھر کیا ہوگا؟ پھر فضا بنے گی نماز کی، قرآن کی، ذکر کی، دعاؤں کی، اللہ سے مانگنے کی۔ مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو کس سے مانگو؟ نماز پڑھ کے کس سے مانگو؟ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اذان کے بعد کیا کرو؟ مانگو۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کا وقت مانگنے کا ہے، افطاری کا وقت۔ اب آپ سب دیکھو، افطار میں 10 منٹ دعا مانگتے ہو، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھ گھنٹہ۔ جتنا اللہ کی معرفت نصیب ہوگی اتنا یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ پھر دعائیں لمبی ہو جائیں گی، پھر دعائیں کیا ہوں گی؟ ہاں، مسئلوں کا حل دعا ہے کہ سب اللہ سے مانگیں۔ سب فقیر ہیں اور غنی کون ہے؟ سب مخلوق ہیں، خالق کون ہے؟ سب محکوم ہیں، حاکم کون ہے؟ سب ضعیف ہیں، قوی کون ہے؟ سب عاجز ہیں، قادر کون ہے؟ تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ یہ ہے زندگی کا مصرف، سب سے بہتر، اونچا، صلاحیت اس پر لگے کہ کیسے نماز زندہ ہو، قرآن تلاوت، کیسے اخلاق اچھے ہوں۔ توبہ توبہ، گھر گھر لڑائی ہے۔ کیوں جی؟ طلاق کی شرح زیادہ ہے کہ کم ہے؟ بولو بھائی۔ توبہ، تو اتنی طلاق، اور کئیوں کی طلاق تو نہیں ہے لیکن روز کی لڑائی۔ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ کتنوں کی بہویں ناراض ہو کے گئی ہوئی ہیں، کتنوں کی بیویاں جو ہیں وہ سال 5-6 مہینے سے کیا ہیں؟ گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی۔ رشتہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اخلاق کی بنیاد پر کہ پیسے کی بنیاد پہ؟ ہیں؟ پیسے کی بنیاد پر؟ تو پیسے سے تو گھر آباد ہوتا نہیں۔ اخلاق تو دیکھے ہی نہیں تھے آپ نے۔ گھر آباد ہوتے ہیں اخلاق سے۔ گھر کس سے آباد ہوتے ہیں؟ جہیز سے نہیں، شکل سے نہیں، ہاں، زیور سے نہیں، اخلاق اخلاق اخلاق۔